مخرج نمبر 15، یہ دونوں ہونٹ جو ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے، اور یہ با، میم اور واو غیر مدہ کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم، کیونکہ مخرج نمبر 15 کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تو یہاں پر اس امیج کے اندر ہم با کے حوالے سے پڑھیں گے، تو نیکسٹ میں پھر میم اور پھر واو مدہ. ٹھیک ہے، تو 15 کا مخرج نمبر 15 کا پارٹ 1 جو کہ با ہے، تو با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جو ہونٹ ہیں وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو غیر مدہ. واو غیر مدہ وہ والی واو ہوتی ہے کہ جس کو ہم لمبا نہیں کرتے، کیونکہ واو مدہ لمبا ہو جاتی ہے اور واو غیر مدہ کو لمبا نہیں کرتے. یہ وہ واو ہے کہ جس واو کے اوپر زبر زیر پیش یا پھر وہ واو لین ہو. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ مثالیں آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو ابھی چلیے ہم با کو پڑھتے ہیں. با دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو اس امیج کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں ہونٹ بند ہیں. تو بند ہیں تو مطلب کہ با کے اندر والے جو حصہ ہے، یہاں اگر دوسری امیج میں دیکھیں تو یہ اندر والا، تو با کا اندر یہ تر حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب دونوں حصے ہونٹوں کے آپس میں ملتے ہیں تر حصے، تو پھر با ادا ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں با، با، با. ٹھیک ہے، منہ کھول کے پڑھیں گے، باقی زبان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سمپل ہونٹوں سے یہ حروف پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی مثالیں پڑھتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. حمزہ با زبر اب. ٹھیک ہے، یہ قلقلہ لیٹر بھی ہے با، تو جب با کے اوپر جزم آئے گی تو وہاں قلقلہ کی ساؤنڈ بھی ہوگی. اب. حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، اب، اب، اب. اب مرکبات کے اندر ان کی مثال: ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، را زبر را، ضارا. با زبر با، ضارب، ضارب. ح زبر ح، با زیر بی، حبی. طا زبر طا، حبطا، حبطا. ح سین زبر حس، با پیش بو، حسبو. نون الف زبر نا، یہاں پر لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ. حسبونا، حسبونا. قاف با زبر قب، لام پیش لو، قبلو، قبلو. حمزہ با زیر اب، را الف زبر را، ابرا. ہا یا زیر ہی، ابراہی. میم پیش مو، ابراہیم، ابراہیم. یا با پیش یوب، صاد زیر سی، یوب سی. را واو پیش رو، یوب سی رو. نون زبرنا، یوب سیرونا، یوب سیرونا. ٹھیک ہے، یہ مخرج تھا با کا. اب ہم پڑھتے ہیں
میم کا مخرج جو کہ مخرج نمبر 15 کا سیکنڈ پارٹ ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے میم ادا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہونٹ دونوں آپس میں مل رہے ہیں اور یہ باہر والا حصہ یہاں پر مل رہا ہے، تو با کے اندر والا حصہ ہونٹوں کا ملتا ہے تو با ادا ہوتا ہے، اور میم میں دونوں ہونٹوں کا باہر والا حصہ جب ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے، اور یہ خشک حصے ہوتے ہیں ہونٹوں کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ میم زبر ما، تو جب میم کو پڑھتے ہیں تو آواز ناک کے اندر بھی تھوڑی سی گونجتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کی آواز ناک میں بھی رہے گی اور ہونٹوں سے بھی۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام، میم زبر ما، نون زبر نا، مانا، عین زبر آ، منع، منع، سین زبر سا، میم زیر می، سامی، عین زبر ع، سامع، 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 یا حا زبر یح، کاف پیش کو، یح کو، میم پیش مو، یحکمو، یحکمو، حمزہ میم زبر ام، را پیش رو، امرو، نون الف زبر نا، امرونا، امرونا، ان کو لمبا کریں گے الف کی وجہ سے کیونکہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ میم زیر ام، لام الف مد زبر لا، ام لا، حمزہ دو پیش ان، ام لا ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، کنتم، ٹھیک ہے۔ تو میم کی آواز کو ہونٹوں کے خشک حصوں سے پڑھیں گے اور میم کی آواز ناک کے اندر بھی گونجے گی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے واو، واو غیر مدہ کا مخرج پڑھتے ہیں۔ مخرج نمبر 15 کا تیسرا حصہ جو کہ واو غیر مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مخرج تو ایک ہی ہے لیکن ان کی پارٹیشنز میں نے خود کی ہوئی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے ہر حرف کے بارے میں۔ واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام ملانے سے، ٹھیک ہے۔ نہ تمام ملانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول تو کریں گے لیکن ان کو ملائیں گے نہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے غیر مدہ ادا ہوتا ہے۔ جی واو غیر مدہ کون سی ہوتی ہے؟ یعنی واو لین، یعنی کیسی واو، یہاں پر ایگزامپل میں آپ دیکھ لیں کہ جس کے اوپر جزم ہو لیکن اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور واو متحرک ادا ہوتی ہے، تو واو متحرک جس واو کے اوپر زبر زیر پیش ہو، جہاں پر مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ واو متحرک ہے اور یہ والی واو لین ہے۔ اور اگر آگے یہ دیکھیں لاسٹ والی تو یہ واو مدہ ہے، کیونکہ مدہ کی جو مخرج ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں واو مدہ کا، تو یہ واو غیر مدہ ہے، جو کہ تو یہ واو مدہ ہے تو واو مدہ کا مخرج یہ والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ واو ساکن ما قبل مکسور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ مثالیں ہم پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی سمجھ آئے گی۔ مفردات کے اندر واو کو پہلے پڑھتے ہیں، اور واو کو اگر ہم آسانی کے ساتھ پڑھیں، واو، آئیے واو کو پڑھتے ہیں، واو، واو، ٹھیک ہے۔ ایک چیز نوٹ کریں اس امیج کے اندر کہ جو تو بیک سائڈ ہے ٹانگ کی تھوڑی سی اوپر کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، آگے سے نیچے ہوگی اور پیچھے سے اوپر جائے گی تھوڑی سی،
اور وا پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے ان کو آپس میں ملانا نہیں ہے، واو، لیکن زبان کی بیک سائڈ تھوڑی سی اوپر کی طرف اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ اب مثالیں پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، حمزہ واو زبر آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ساکن ما قبل مفتوح، یعنی کہ واو ساکن ہے، اس کے اوپر سکون سائن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو ساکن ما قبل مفتوح یعنی اس سے پہلے فتحہ ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو لین بن جاتی ہے، تو ایسے میں یہ واو لین تک جو ہے مخرج ہے، واو غیر مدہ کے اندر واو لین بھی آتی ہے اور واو متحرک۔ اس کے بعد ساکن ما قبل مکسور کی ایگزامپل نہیں آتی، یعنی کہ ایسا واو کہ جس کے اوپر سکون سائن تو ہو لیکن اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ تو زیر واو سے پہلے زیر کی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر کراس کا نشان ہے۔ اور آخر میں ہے ساکن ما قبل مضموم، کہ واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ بن جاتی ہے، تو یہ مخرج واو مدہ کا نہیں ہے، یہ مخرج واو غیر مدہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکبات کی مثال پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، عین زبر ع، وع، دال زبر دا، وعد، وعد، لمبا کسی کو بھی نہیں کریں گے۔ واو لام زیر ول، دال الف زبر دا، ول دا، نون دو پیش نون، ول دا نون، دال کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، الف کے زبر کے بعد الف آ رہا ہے، اس وجہ سے۔ ول دا نون، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا دو پیش ہن، وجوہن، یہاں پر واو مدہ ہے تو یہ واو وجوہن، تو یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ جیم واو زبر جو، فا دو پیش فن، جوفن، تو یہ واو لین ہے، جب واو کے اوپر جزم ہو یا سکون کا سائن ایک ہی ہے اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے، تو یہ واو لین یعنی واو غیر مدہ ہی ہے۔ جوفن، جوفن۔ اس کے بعد ساکن ما قبل مکسور میں واو کی مثال نہیں ملتی، اور ساکن ما قبل مضموم میں جو واو کی مثال ملتی ہے وہ واو مدہ ہے، جیسے نون واو پیش نو، اور یہاں پر نو دیکھیں، ہم نو پڑھ رہے ہیں تو ہونٹ تو گول ہو رہے ہیں لیکن واو کی آواز کہیں بھی نہیں ہے۔ نو، را دو پیش رون، تو یہ جو ہونٹ گول ہو رہے ہیں یہ پیش کی وجہ سے ہونٹ گول ہو رہے ہیں کیونکہ یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں واو غیر مدہ۔ نورن، نورن، تو یہ مثالیں تھی واو غیر مدہ کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو ساکن ما قبل مکسور نہیں ہو سکتا، کہ یہ جو کراس کے نشان ہے واو ساکن ما قبل مکسور یعنی کہ ایسا واو کہ جس کے اوپر جزم کا سائن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو ایسی مثال بھی نہیں ملتی۔ اور واو ساکن ما قبل مضموم میں واو مدہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واو یہاں پر واو ساکن کہ اس سے ما قبل دمہ ہے، تو یہ واو یعنی کہ پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے دونوں جگہوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 16